مرحومہ خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے میدان مارا ہے جنرل الیکشنز کا. ان کے بیٹے جو 2008 سے آنورڈ جو ہے ایگزائل کے اندر موجود تھے یو کے لنڈن میں، وہ واپس آ گئے تھے. الیکشن سے پہلے انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا اور اطلاعات کے مطابق بی این پی نے 212 سیٹیں جیت لی ہیں جو کہ 2/3 میجورٹی بنتی ہے. 300 سیٹوں کا پورا ہاؤس ہے. اور جماعت اسلامی اور ساتھ ان کے جو نوجوان کی پارٹی ہے وہ انہوں نے مل کے الیکشن لڑا. ان کے پاس 77 سیٹیں آئیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق. محسن راجہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ انہوں نے چونکہ سارا الیکشن کور کیا ہے. محسن صاحب، رزلٹ تو ہمارے سامنے آ گیا ہے. ایک پہلا سوال، کیا رزلٹ ایز پر وہاں پہ جو ایکسپیکٹیشن تھا، آپ سروے وہاں پہ جو تھے سارے جتنے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی میڈیا اس کے اوپر فوکس تھا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، پاکستان کے حوالے سے کمنٹری ہو رہی ہے کہ طارق رحمان صاحب ظاہر ہے اب ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. آج ناظرین، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے ان کو جو ہے کانگریچولیشن بھی کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے. انہوں نے کہا جی میں ان کو وارمسٹ فیسیلیٹیشنز جو ہے طارق رحمان صاحب کو، بی این پی کو ایک ہسٹورک ری ساؤنڈنگ وکٹری کے اوپر جو پارلیمانی الیکشن میں انہوں نے کیا ہے، انہوں نے مبارکباد دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی میں آئی لک فارورڈ ان کے ساتھ ہم کام کریں، بنگلہ دیش کی لیڈرشپ جو نئی ہے ان کے ساتھ مل کے پاکستان جو دونوں بردر ملک ہیں ان کے درمیان جو تعلقات کو مزید مستحکم کریں اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اسٹیبلٹی آئے. راجہ محسن صاحب، سر یہ ایک غیر معمولی انتخابات تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک 17 سالہ سول ڈکٹیٹرشپ تھی شیخ حسینہ واجد کی اور عوامی لیگ کی، جس کے دوران کسی کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں تھا، ووٹنگ رائٹس اس طرح سے نہیں تھے جس طریقے سے الیکشنز کروائے جاتے تھے ان کے دور میں. اس کے بعد یہ جو الیکشن تھا یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آپ کو یاد ہوگا جولائی 2024 میں جو یہاں پہ ریولوشن آیا، اسٹوڈنٹ لیڈ ریولوشن، اس کے بعد یہ غیر معمولی انتخاب تھا. آپ نے کہا کہ کیا یہ توقعات کے مطابق ہے، تو یہی سرویز جو ہیں اسی طرح کی سروے رپورٹس آ رہی تھیں، چاہے کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا سروے ہو یا یہاں پہ ہمارے پہنچنے کے بعد ہماری جو صحافیوں سے بات ہوئی مقامی یا جو یہاں کے لوکل دیگر اداروں کے جو سروس تھے، اس میں بی این پی کو ہی فیورٹ بتایا جا رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لمبے عرصے تک رائیولری یہاں پہ عوامی لیگ اور بی این پی کے درمیان رہی، لیکن عوامی لیگ کیونکہ اب اس پورے پروسیس سے ہی باہر ہو گئی تھی. شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا چکا ہے ڈھاکہ کا ایک ٹریبیونل، ان کی جماعت پر جو ہے وہ ان پر بھی پابندی لگی ڈیو ٹو میس کلنگز، جس طریقے سے انہوں نے مظاہرین پر گولیاں چلوائی تھیں. لیکن تو اس کے بعد وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو بھی تو پھانسی کی سزائیں سنائی گئی تھی نا. یہ بھی تو ایک وکٹم رہے ہیں وہاں پر جو حسینہ واجد صاحبہ جو کرتی چلی آئی، اور بہت سے اب اس کے بعد کوئی لوگوں کو رہائی ملی تو وہ الیکشنز میں آئے. کیا وہ لوگ جیتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیا نہیں دیا، اس کے اور ساتھ میں ٹرن اوور بھی بتایا گیا کیونکہ کافی جو ایکسائٹمنٹ تھی، لوگوں نے جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے ساری پارٹی نے کافی بھرپور کوشش کی. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو جماعت اسلامی کی بات ہے، جماعت اسلامی کو خاصی نشستیں ملی ہیں. 75 سیٹس جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں حاصل کی ہیں. عوامی لیگ کے دور میں یہاں پہ بی این پی کے رہنماؤں پر مقدمات بھی بنتے رہے، وہ جیلوں میں بھی رہے. ایون کہ جو ان کے اس وقت پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ طارق رحمان صاحب، وہ بھی 17 سال جلا وطن رہے، ان کے اوپر بھی قتل کے مقدمات بھی تھے، شیخ حسینہ کے جلسوں پر فائرنگ کروانے کے مقدمے بھی تھے، کرپشن کے مقدمے بھی تھے. اسی طرح جو بی این پی کی باقی لیڈرشپ بھی مقدمات بھگتتی رہی. جماعت اسلامی کے لیڈرز کو تو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں سنائی گئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے شیخ حسینہ کے جانے کے بعد یہ ساری سزائیں ختم ہو گئی تھیں، اور ان کو بھی دیکھیں 75 سیٹس جماعت اسلامی نے اس سے پہلے بنگلہ دیش میں کبھی اتنی نشستیں نہیں جیتی، تو ان کے لیے بھی یہ ایک رزلٹ بڑا زبردست ہے. تھوڑا سا جو ڈس اپوائنٹنگ رزلٹ تھا وہ این سی پی کے لیے تھا، نیشنل سٹیزن پارٹی. یہ ان لوگوں کی پارٹی تھی، ان سٹوڈنٹس کی جنہوں نے شیخ حسینہ گورنمنٹ کو گھر بھیجا تھا اپنے مظاہروں کے ذریعے. تو ان کو وہ 25 سیٹوں پر کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں سے صرف 5 نشستیں جیت سکے ہیں. تو تھوڑا سا ان کے لیے یہ نتائج. چلیں، ہمارے پاس آخری منٹ ہے، یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ہو گئی ہے نئی پولیٹیکل پارٹی، اور وہاں پہ کیا لوگوں کا کیا تاثر ہے پاکستان کے ساتھ، یہ جو ہمارے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ؟ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ ہے اولڈ ٹاؤن ڈھاکہ، یہ اندرون شہر ہے ڈھاکہ کا، پرانا شہر میں. وہاں پہ یہی لوگوں سے بات چیت انٹرویوز کرنے کے لیے گیا الیکشن سے ایک دن پہلے. تو جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو انہوں نے وہاں پہ
پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. میرے پاس ویژولز بھی موجود ہیں, میں نے وہ رپورٹ بھی کیا. اور اسپیشلی یہ جو ریسنٹلی ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ کرکٹ میں جس طریقے سے سٹینڈ کیا, تو اس کے اوپر وہ ایسے شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جیسے محسن گلشن کے علاقے میں جائیں, بڑے زبردست ریسٹورنٹ ہے, بنگالی فوڈ انجوائے کریں. گلشن کا علاقہ چودھری غلام حسین صاحب اس ڈیولپمنٹ کے اوپر تھینک یو ویری مچ راجہ محسن صاحب. چودھری غلام حسین صاحب, یہ الیکشن تو ہو گیا ہے, بی این پی ماضی نے کور کیا ہے جو پالیٹکس بنگلہ دیش کے حوالے سے, تو آپ کو بی این پی کا لگ رہا ہے طارق رحمان صاحب پاکستان کے ساتھ وہی ٹریجیکٹری قائم رکھیں گے اچھے تعلقات کی؟ چوہی صاحب. نہیں وہ تو اچھے رکھیں گے. میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے بنگلہ دیش کے ریفرنس سے؟ انڈیا تو آپ نے دیکھا جو کامنٹری آ رہی ہے, حسینہ واجد کے ساتھ کھڑا ہے. نریندر مودی کی وجہ سے الحمدللہ ذلت جو ہے اپنے منہ پر مل رہا ہے. چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی سوموار کو, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ